یا شاہ خراسان المدد 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 یا شاہ خراسان ادرکنی 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 امداد کو پہنچے صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یہاں پر ایک مقام ہے اور ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا شیخ حسن علی نخودکی. ان کی یہاں پر قبر موجود ہے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ کسی کے بچوں کی شادی نہ ہوتی ہو تو یہاں ان کی قبر پہ دعا کریں تو پھر وہ شادی کے اسباب اللہ فراہم کر دیتا ہے. یہ بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے عالم تھے, نجف اشرم میں رہتے تھے. پھر وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے جب مشہد مقدس میں آئے تو یہیں پر وہ رک گئے, شیخ حسن نخودکی. تو ان سے معلوم کیا کہ آپ تو نجف میں رہتے تھے, آپ مشہد میں کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں مشہد میں آیا امام رضا علیہ السلام زیارت کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام گیٹ پہ موجود ہیں, گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی زائر ان کے حرم میں داخل ہو رہا ہے مولا اس کو فوراً عطا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا سوچا کہ مولا کی عطا کیا نقد ہے بالکل, یعنی ادھار نہیں کہ مثلا آج زیارت کرنا کل آپ کو ملے گا, نہیں. یعنی امام رضا علیہ السلام جتنے بھی زائرین آ رہے تھے حرم میں امام رضا علیہ السلام کے فوراً مولا کچھ نہ کچھ انہیں عطا فرما رہے تھے. تو لہٰذا مثلا پھر انہوں نے کہا کہ میں پھر ارادہ میں نے کیا کہ میں یہیں پر مشہد ہی میں مولا کے جواب میں رہوں گا. اور اتنے بڑے عارف تھے کیونکہ ایران میں برف باری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دن یہ نماز پڑھ رہے تو برف شروع ہو گئی, تو رکوع میں یہ جب پہنچے تو برف شروع ہو گئی. تو اتنا طویل انہوں نے رکوع کیا کہ برف کی مثلا پرت ان کے کمر کے اوپر جم گئی. پھر خادموں نے اس برف کو ہٹایا نہیں, پتہ بھی نہیں چلا انہیں مثلا کہ برف بھی پڑ رہی ہے. تو اتنی بڑی شخصیت تھے, تو لہٰذا یہاں ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے قبرستان میں جاتے ہیں جہاں طاہر جلوی صاحب کی قبر ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ہی قبر میں چلیے. انتقال ہوا تھا یہاں پہ. مشہد مقدس میں رہتے تھے. ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے وسائل الشیعہ اس کا نام ہے. وسائل الشیعہ ان ایسی کتاب ہے جس کے اوپر آج اجتہاد رکا ہوا ہے. تمام علماء مرجع کرام اسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. حدیث وغیرہ نماز روزے کے بارے میں جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں تو اسی میں سے مطالعہ کر کے فتویٰ بھی مثلا دیتے ہیں. وسائل الشیعہ نے ایک بہت معتبر کتاب ہے, تو شیخ الرحمن علی نے یہاں پر لکھی تھی اور یہیں پر ان کی تدفین ہوئی ہے. پہلے جو اردو مجلس ہوتی تھی, آج کل آپ رفع کبیر میں گئے تھے, تو پہلے یہیں پر ہوتی تھی کیونکہ وہ شروع جو کی تھی یہاں مجلس سے ایک شبیر حسین نجفی تھے اعظم گڑھ کے, اور مولانا نے انہوں نے شروع کی تھی. صدام نے نجف سے نکال دیا تھا تو مشہدی میں ہو رہے ہیں. یہاں پر اردو پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا. پھر زائرین زیادہ ہو گئے تو پھر وہ پروگرام ایک سین کوثر وہاں پہ لے کے چلے گئے. پھر کورونا سے پہلے وہاں پر پروگرام ہوتا تھا اردو, پھر کورونا کے بعد جو ہے وہ رواں کبیر میں پروگرام ہونے لگا. تو لہٰذا آپ یہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ, ان کی روح خوش ہوگی. یہ بھی آپ کے حق میں انشاءاللہ دعا پڑھیں. مشہد کے سلطان ادرکنی یا شاہ خراسان ادرکنی یا شاہ خراسان ادرکنی یا شاہ خراسان ادرکنی یا شاہ خراسان ادرکنی. ہے وقت مصیبت دنیا میں
ہر سمت اندھیرا پھیلا ہے وقت مصیبت دنیا میں، ہر سمت اندھیرا پھیلا ہے، ہم سب کو ضمانت میں لے لو، مشکل میں ہوئی جان درکنی، یا شاہ خراسان ادرکنی، یا شاہ خراسان ادرکنی، یا شاہ خراسان ادرکنی، یا شاہ خراسان ادرکنی۔ سر ننگے برہنا پا ہو کر ہاتھوں کو اٹھا۔ صاحب انہیں ایک ہندوستان کی بڑی شخصیت اور بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے بمبئی میں بھی مثلا اشرا پڑھا، کلکتہ میں اشرا پڑھا، حیدرآباد میں 3 جگہ انہوں نے اشرے زیادہ پڑھا۔ کلکتہ میں اشرا پڑھتے تھے پہلی محرم سے 10 محرم تک کا، تقریباً 40 سال انہوں نے اشرا پڑھا، اور پھر وہ اس کے بعد اشرا ان کا شروع ہوتا تھا بمبئی میں، پھر اس کے بعد حیدرآباد میں اشرا پڑھتے تھے۔ تو یہ مثلاً اللہ نے ان کو ایک خاص کتابت اور علم و معرفت عطا فرمائی تھی، ورنہ یہ پیشے کے اعتبار وکیل تھے اور بڑے وکیل تھے، یعنی لکھنؤ کے ٹاپ 10 وکیلوں میں سے تھے یہ، مگر انہیں جو ہے اللہ نے کتابت کا شوق پیدا کیا ان کے اندر، کتابت انہوں نے شروع کی، اور ماشاءاللہ اپنی کتابت کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں مشہور معروف کیا، بلکہ پورے ورلڈ میں چاہے پاکستان ہو یا دوسرے مقامات ان کا ہمارا نام ہے۔ اب دیکھیے مثلاً ایک بار میں نے ایسا سنا کے بارے میں کہ یہ کوئی مقدمہ تھا اور انگلش میں پڑھتی تھی، کورٹ میں دیر سے پہنچی، جج صاحب نے کہا کہ طاہر صاحب آپ دیر میں آئے ہیں اور آپ کو اس تاریخ میں اس وقت میں تو جو لوٹنا تو آپ کو بحث کرنی تھی، میرا کرنی تھی، کہ لوگ پروگرام تھا ہمارا، تو انہوں نے کہا کہ یا مجلس پڑھو یا مثلا کورٹ میں ہو، ایک ہی چیز کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں آج سے مجلس ہی پڑھوں گا، یعنی اب تک میں دنیا کی وکالت کرتا تھا، آج سے صرف اہل بیت کی وکالت کروں گا۔ یعنی باغ فتح جب پڑھتے تھے، فتح پہ ایسا پڑھتے تھے جیسے مثلا کوئی مقدمہ لے کے کورٹ میں جاتا ہے، پھر اس کی مثلا وضاحت کرتے ہیں، مقدمہ کے طور پہ باغ فتح کا مثلا یہ بحث کرتے تھے اس میں بھی، اور مثلا تو علم جو ہے العلم نور، علم ایک نور ہے، یکذب فی قلب یکذب اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے تب بھی مثلا لیول پہ نہیں پڑھ پاتا، وہ لوگ مدرسے میں نہیں پڑھے لیکن اللہ نے وہ علم دیا، وہ شان و عزت عطا فرمائے کہ ان کا ٹائٹل بنا مثلا شعر ہندوستان، اور پھر مثلا اتنا خلوص تھا کہ یہاں کہ ادھر آئے زیارت کرنے کے لیے، بلکہ اس زمانے میں کوئی کانفرنس تھی تہران میں، ان کو حکومت لیول سے بلایا گیا مہمان خصوصی کے طور پہ، تو پھر زیارت کرنے لیا مشہد مقدس میں، پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو یہیں پر مثلا پھر ان کی تدفین ہو گئی، یعنی دیکھیے مثلا کہاں کے رہنے والے تھے اور کہاں ان کی تدفین ہوئی، تو مولا رضا علیہ السلام پہچاننے میں یہ موجود ہے الحمدللہ، تو ان کا شرف ہے، ان کی سعادت، اور ابھی مثلا ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے لوگ آتے ہیں قبر پہ سورہ فاتح پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی یہاں سورہ فاتح پڑھیں گے اور مولا سے دعا کریں مولا ہمیں بھی مثلا اپنے جوار میں ہی جگہ عنایت فرمائے، ایک مرتبہ سورہ نام 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اللہ اعوذ باللہ صدا ہے آباد ہم، صدا ہے آباد، صدا ہے آباد، پانی مل جائے سکینہ کو اسی کوشش میں، پانی مل جائے سکینہ کو اسی کوشش میں، ساتھ پانی کی طرح خون وہاں ہے آباد، رنگ پہ ہم شہید کی صدا ہے آباد، نہر پریشان کٹا اے ہوئے تم سوتے ہو، نہر پریشان کٹا اے ہوئے تم سوتے ہو، زندگی کا نہیں اب کوئی مزہ ہے آباد، رن پہ ہم یہ شہید کی
صدا ہے عباس میں سمجھتا تھا میری لاش اٹھاؤ گے تم، میں سمجھتا تھا میری لاش اٹھاؤ گے تم، اس کا برعکس مگر آج ہوا ہے عباس، لب پہ ہم یہ شہید کی صدا ہے عباس، لاش پر کہتے تھے فرحت شہیدی رو رو کے، لاش پر کہتے تھے فرحت یہ شہید رو رو کے، دیکھو کیا حال سکینہ کا ہوا ہے عباس، رنز پہ ہم یہ شہید کی عباس، یا حسین۔ سے لگی قبر ہے نا، دیوار میں نزدیک ہے، اس کی زیارت کرتے ہوئے چنتے ہیں انشاءاللہ وہاں مانگنے مدد بہت ٹھیک ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم المرتضی الامام التقی النبی معجزہ علامہ فوق المطاق السرا وصدیق شہید صلاح